الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم کہ اللہ رب العزت اپنی نعمت کے لیے جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرما لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں ملنا چاہیے تھی اسے کیوں مل گئی۔ اور اللہ رب العزت بڑے فضل والے، بڑے عظیم مرتبت والے، بڑے عظیم۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے 8ویں سال میں پہنچے تو جو آپ کی کفالت کر رہے تھے آپ کے دادا عبد المطلب، ایک قول کے مطابق 82 برس کی عمر میں، ایک قول کے مطابق 86 برس کی عمر میں، 96 اور 120 تک کے اقوال ہیں، انتقال ہو گیا۔ انتقال یہاں تک چونکہ بات پچھلے ہفتے آ گئی تھی۔ انتقال سے چند دن پہلے حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی حضرت ابو طالب کو بلا کر کے اپنے پوتے کی کفالت ان کے ذمے کر دی۔ اس طرح ابو طالب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں سال عمر کے 10ویں 11ویں 12ویں سال، یہ جو 4 سال کوئی خاطر خواہ تذکرہ کتابوں میں مذکور نہیں ہے کہ کیا کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہو۔ بس سیرت کی کتابوں میں اتنا لکھا ہے، کہتے ابو طالب اپنی حقیقی اولاد سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ جہاں کہیں بھی آتے تھے جاتے تھے، حتیٰ کہ جس کمرے میں خود سوتے تھے حضرت ابو طالب، ان کی سگی اولاد کو بھی سونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ اپنے بستر پر لے کر کے سوتے تھے۔ اللہ کے رسول سے محبت والہانہ طریقے سے حضرت ابو طالب کے دل میں موجود تھی جہاں بھی جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے عمر کا 12واں سال نمودار ہوا۔ مکے میں ایک قافلہ بغرض تجارت ملک شام کے لیے تیار ہوا، اور حضرت ابو طالب چونکہ یہی سردار تھے مکے کے، انہی کے سرکردگی میں قافلہ نکلنے کا خواہاں ہوا۔ وہ بھتیجا جس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ کے جانے کا پلان ہوا۔ قافلہ چلنے لگا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نم آنکھوں سے حزن و ملال کے ساتھ غمگین شکل میں حضرت ابو طالب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو طالب سے رہا نہیں گیا، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے جانے کا ارادہ کیا، اور اللہ کے رسول اس قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکل گئے مکے سے۔ کافی دور جانے کے بعد ایک مقام آیا، مقام تیمہ۔ قافلہ وہاں پڑاؤ کیا، رکا۔ پاس ہی میں ایک عیسائی جو عالم تھا، بحیرہ نام تھا اس کا، اور بحیرہ نام بھی لکھا ہے، جو بھی رہا ہو، بحیرہ اور بحیرہ، وہ کبھی اپنے چرچ سے نکلتا نہیں تھا، عیسائی تھا۔ قافلے آتے جاتے تھے، راستے پر اس کا چرچ موجود تھا، کبھی اپنے اس سے نکلتا نہیں تھا، کسی کی خبرگیری کبھی کرتا نہیں تھا۔ قافلہ رکا تو اپنے چرچ سے نکلا اور لوگوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور بڑی گہری نگاہ سے تلاش کر رہا ہو، کسی کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گیا اور اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا کیا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ اس کا باپ ہے کون، یہ کس کی سرکردگی میں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے، البتہ یہ ابو طالب جو ہمارے قافلے کے ذمہ دار ہیں، ان کی سرکردگی میں، ان کی کفالت میں ہے۔ تو بحیرہ نے ابو طالب کو لیا، ایک کونے میں گیا اور بتایا کہ اس لڑکے کو، جس کو تم لے کر کے ملک شام جا رہے ہو، مت لے جاؤ، یہ میرا مشورہ ہے۔ بولے کیوں؟ بولے کیوں کی وجہ ہے میرے پاس، تم نہ لے جاؤ، بس اس بچے کے حق میں یہی بہتر ہے۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں، وجہ بتاؤ تو ہم غور و فکر کریں گے، اسباب اگر قابل توجہ ہوئی تو ٹھیک ہے، بات مانیں گے تمہاری۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے، ابھی اگرچہ بچہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ نبی بنے گا، اور خاتم النبیین کی علامتیں جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے پڑھا ہے، وہ مجھے یاد ہے، اس بچے کے خد و خال سے، چہرے سے دیکھ کر کے ایک دم 100% مجھ کو یقین ہے کہ یہی بچہ آگے چل کر کے خاتم النبیین بنے گا۔ اور جہاں تم جا رہے ہو وہاں چونکہ یہودیوں کی اکثریت ہے، وہ ملک ان کے قبضے میں ہے، اور وہ بھی نبی آخر الزماں کی تلاش میں ہے۔ تم چونکہ مکے کے ہو، قریش خاندان کے ہو، بنو اسماعیل کے ہو، اور وہ چونکہ بنی اسرائیل کے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ نبی آیا تو آنے والا تو ہے، لیکن وہ بنو اسماعیل میں آنے والا ہے، تو ان کی دشمنی بڑھ جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو نقصان پہنچا دیں۔ میرا مشورہ یہ سمجھو کہ تم یہیں سے ان کو واپس کر دو۔ بات معقول تھی۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس بھیج دیا۔ قافلہ گیا آیا بھی۔ 13واں سال 14واں سال اللہ کے رسول مکے میں رہے۔ اخلاق، سیرت، کردار اللہ کے رسول کا مکے میں ڈنکا دھیرے دھیرے بجتا رہا۔ عمر شریف کا جب 14واں یا 15واں سال ہوا تو مکے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، جس کو جنگ فجار کے نام سے، حرب الفجار کے نام سے عربی میں کہا گیا ہے۔ واقعہ کیا تھا حرب فجار کا؟ آج کے زمانے میں چونکہ ایک حکومت کا، ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے، جہاں کا وزیر اعظم گیا، وہاں کا وزیر اعظم لکھا پڑھی ہوئی، بھائی اتنے کا ہم پروجیکٹ آپ کے ہاں لگانا چاہتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ دوسرے ملکوں کے لوگ جو اپنا مال تجارت بھیجا کرتے تھے، تو جہاں وہ مال جا رہا ہے
وہاں کسی کو باقاعدہ وہ آدمی ان کو اپنے انڈر میں لیتا تھا، اپنے کہہ لیجئے کہ قبیلے کی امان میں لیتا تھا۔ یمن کا ایک بادشاہ منذر بن حیرہ، اس نے اپنا مال مکے کے بازار عکاظ، سوق عکاظ آج بھی قائم ہے، درمیان میں کچھ 100 سالوں تک معدوم تھا، لیکن چونکہ سیرت کی کتابوں میں پچھلے واقعات میں اور مکے کی تاریخ میں عکاظ کا نام عکاظ میلے کے نام سے بہت مشہور ہے، تو سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ ابھی 20-25 سالوں سے غالباً پھر سے اس کو ری اوپن کیا، لگایا۔ اس دور میں عکاظ سب سے بڑا میلہ لگتا تھا ملک مکہ، شہر مکہ کا، آس پاس کے علاقوں کا۔ طائف سے تھوڑا پہلے نخلا کا کوئی میدان ہے، اسی میدان میں وہ میلہ لگا کرتا تھا۔ میلہ لگا، مختلف آس پاس کے علاقے کے شہروں کے مال اس میں آئے، تو یمن کا بادشاہ بھی بھیجا۔ اس مقامی آدمی نے جس نے اپنے انڈر میں اس مال کو لیا تھا، کسی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے قبیلے کے آدمی نے مقامی آدمی کا قتل کر دیا اور مال بھی ہڑپ کر گیا۔ اب یہ معاملہ دھیرے دھیرے طول پکڑا، اتنا لمبا ہوا کہ یہ باقاعدہ 2 قبیلوں کی جنگ بن گیا۔ معاملہ بڑے سے تھا، بادشاہ سے متعلق تھا یمن کے، آج بھی یمن کافی سرخیوں میں ہے۔ فلسطینیوں کی مدد، یہ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے یمن کے باشندے حوثیوں نے ہی شروع کی، اور آج بھی بیچارے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ظلم کے خلاف کوئی بولے نہ بولے، ہم ضرور بولیں گے، بھلے ہمارے اندر اس کی صلاحیت اور قابلیت نہ ہو تو کیا ہوا، جتنا ہے اتنا کوشش کریں گے، آپ ڈٹے رہو۔ یمن کے حوثی آج بھی ڈٹے۔ یہ جنگ 2 قبیلوں کے درمیان ہو گئی، بڑی جنگ ہوئی اور مہینوں تک چلتی رہی، ادھر کے بھی آدمی مرے، ادھر کے بھی آدمی مرے۔ قریش ایک طرف تھے، ادھر بنو قیس تھا، جنگ ہوتی رہی کافی دن، بہت سے لوگ مرے۔ سوق عکاظ حرب فجار کے نام سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے رسول تقریباً 15 سال کے تھے، چونکہ قریش جنگ پہ گئے ہوئے تھے، بعض چچاؤں کے اصرار پر کہ تم بھی 15 سال کے ہو، لڑنے کے قابل ہو، سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، زبردستی اللہ کے رسول کو لے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس جنگ میں شرکت، گئے تو مجبوراً، لیکن شرکت نہیں کی۔ نبی بعد النبوت بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور قبل النبوت بھی گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے۔ من جانب اللہ سے حفاظت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے قتال میں حصہ لیا ہی نہیں۔ اس جنگ کے بعد نقصان دونوں کا ہوا، اور جنگ ظلم کی بنا پر باقاعدہ جاری ہوئی۔ جس نے مارا تھا قاتل کے سر پر کہہ لیجئے پورا قبیلہ کھڑا ہو گیا اس کی اعانت کرنے کے لیے۔ لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی کوششوں سے فرداً خود اللہ کے رسول اور مکے کے بڑے لوگ جنگ کے بند ہونے کے بعد لوگوں سے ملتے رہے، کوشش کرتے رہے، ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کہ ہمارا شہر، ہمارا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے، یہاں ایک ایسا بازار لگتا جہاں بہت دور دور سے لوگ اپنا سامان لے کر کے آتے، کیوں نہ ہم ایک ایسی کمیٹی بنائیں کہ جس کمیٹی کا، جس تنظیم کا کام یہ ہو کہ یہاں کے دوسرے لوگ جو آئیں، مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، ان پر ظلم نہ ہونے پائے، ان کے مال کا نقصان نہ ہونے پائے، راستوں کو ہم محفوظ بنائیں کہ ان کا مال لوٹا نہ جا سکے۔ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو ہم سب پوری کمیٹی، پوری تنظیم، پورا ٹرسٹ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ ہم اس کا معاملہ دیکھیں گے، تمہارے اندر ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ حلف الفضول اس کا نام رکھا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 16 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوب نمایاں کردار ادا کیا۔ اس حلف کو اٹھانے میں، سب کو اس تنظیم کے بنانے میں، اور مکے کے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے لوگ، سرداران باقاعدہ انہوں نے دستخط کیا اور اس میں شریک ہوئے اور حلف لیا کہ ہم ضرور اس کا عمل کریں گے، پاسداری کریں گے۔ آج کے بعد کوئی مکے میں یا مکے کے آس پاس کے علاقوں میں مکے کے لوگوں پر یا باہر کے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کر پائے گا۔ ظلم کرتا ہے تنظیم کھڑی ہو جائے گی ہماری۔ حلف الفضول اس کا نام۔ نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول کبھی کبھی اس واقعے کو یاد کرتے تھے اور بڑے فخر سے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس طرح کا واقعہ کہ مظلوم کی حمایت میں لوگ اٹھیں تو میں ضرور پیش آج بھی رہوں گا کہ ہاں ایسا واقعہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ علاقوں میں ہونے چاہیے جو بڑے ہوں اور قابل دبدبہ ہوں، اور وہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہونے چاہیے، تنظیم ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، ہونا چاہیے۔ 16واں سال، 17واں سال، 24 سال تک اللہ کے رسول کی زندگی سے سیرت خاموش ہے تقریباً۔ جو بھی واقعات ہوئے ہوں، جیسے بھی اللہ کے رسول کا زمانہ گزرا ہو، 25ویں سال میں جا کر کے پھر ایک واقعہ بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ مکے کی ایک خاتون، بڑی تاجر پیشہ، بڑی مالدار، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہہ لیجئے کہ مکے کے سارے باشندے، سارے مالدار ایک طرف اور تنہا خدیجہ ایک طرف، اپنے زمانے کی اتنی مالدار عورت تھی۔ ان کا مال جب قافلے میں جاتا تھا تجارت کے لیے تو آدھا قافلہ تو خود انہی کا مال ہوتا تھا، باقی آدھے میں اہل مکہ کا مال ہوا کرتا تھا۔ تفسیروں میں اتنا لکھا ہے، اتنی مالدار عورت۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کریمانہ، سچ بولنا، انصاف کرنا، انصاف کا ساتھ دینا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالم کو برسر منبر ٹوک دینا کہ یہ ظلم ہے، اس طرح کے بہت ساری عادتیں، اخلاق جو معاشرے میں پھیل رہی تھی اور اللہ کے رسول کی امیج ایک اچھی بن کر کے ابھری تھی معاشرے میں۔ حضرت خدیجہ نے کہلوا بھیجا خود حضرت ابو طالب کو کہ میں مال دوسروں سے کو دے کر کے تجارت کرواتی ہوں، کیوں نہ آپ کے جو بھتیجے محمد ہیں، اس بار میں نے ان کا شہرہ کافی سنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا مال تجارت دے کر کے ان کی سرگردگی میں، نگرانی میں تجارت کے لیے بھیجوں۔ اللہ کے رسول عام طور پر تیار نہ ہوتے، اللہ کے رسول کا ذہن ہی ایسا تھا، دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی کہ ہم خوب کما کر کے دنیا بنا لیں، لیکن چچا کے حالات، چچا کے تکفل میں تھے، کفالت میں تھے۔ ابو طالب مالدار آدمی نہیں تھے، اہل و عیال زیادہ تھے، آمدنی کا ذریعہ کم تھا، دیکھ رہے تھے چچا کی خواہش ہوئی، اللہ کے رسول فوراً تیار ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ نے کہہ لیجئے کہ ان کا جو پی اے تھا آج کے زمانے میں، حضرت میسرہ غلام، جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، وہ بھی ساتھ گئے، اور اصل ذمہ داری اللہ کے رسول کی تھی۔ دونوں آدمی گئے، خوب تجارت کیے، ملک شام میں مال بیچا، وہاں سے خریدا۔ عام طور سے جتنا منافع ہوتا تھا دوسرے لوگوں کے ہاتھ پر، اللہ کے رسول نے بڑے صدق، بڑی صفائی اور بڑی سچائی کے ساتھ معاملہ انجام دیا اور اس سے ڈبل سے بھی زیادہ فائدہ ہوا۔ اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو میسرہ نے بچشمِ خود باقاعدہ دیکھا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ نستورہ راہب کا ہے کہ جس راستے سے گزرے ایک جگہ قافلہ رکا، وہاں بھی ایک ایسا عالم تھا جو تورات اور انجیل دونوں کا ماہر تھا۔ دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے اور قافلہ جدھر بھی گھومتا ہے دور سے،
اوپر کوئی چیز ہے جو سایہ کر لیتی ہے۔ پہاڑ جو راستے میں آتے ہیں، جو درخت راستے میں آتے ہیں، وہ بھی ہلتے ہلتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب۔ ایک عجیب طرح سے قافلہ چلا آ رہا ہے۔ قریب جب آیا تو پتہ چلا کہ سارے قافلوں کے لیے یہ استقبال نہیں ہے، بلکہ قافلے میں کوئی ایک خاص آدمی ہے جس کے لیے استقبال حجر و شجر کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ نستورہ راہب نام تھا اس کا، اپنے صومعہ سے، اپنے چرچ سے نکلا، غور کرنے لگا یہ آدمی ہے کون، سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی وہ بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ شخصیت ہے کون، سارے قافلوں والوں کی دعوت کی اور باہر نکل کر کے خود اپنے ہاتھ سے کھلایا سب کو کھانا، لیکن وہ شخصیت کوئی ایسی نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر کے یہ کہہ سکے کہ ہاں یہی وہ آدمی۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کوئی اور باقی رہ گیا ہے کیا؟ تو پتہ چلا کہ ہاں ایک آدمی اور باقی رہ گیا، ایک لڑکا، وہ ابھی اونٹ چرانے گیا ہے باہر۔ تو نستورہ راہب نے ان کو بھی بلوایا، ان کو بھی بلا کر کے لاؤ، ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، دیکھے کہ سارے لوگ سائے کے درخت میں بیٹھ کر کے اڑا رہے ہیں اپنا۔ جگہ نہیں تھی سائے میں، ایک جگہ کنارے دھوپ میں ہی بیٹھنے لگے۔ درخت جو پاس میں تھا، جس کا چھاؤں، جس کا سایہ دوسری طرف تھا، فوراً اس کی شاخیں پلٹ کر کے اللہ کے رسول پر سایہ کر لی۔ یہ واقعہ نستورہ راہب دیکھ رہا تھا، فوراً جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ ہی وہ شخص ہو جس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ میرا علم یہ بتا رہا ہے، ساری علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ یہ حجر اور شجر سوائے نبی کے کسی اور کو کبھی سجدہ نہیں کیا کرتے، جھکتے نہیں ہیں، لہذا آپ ہی نبی بنو گے۔ یہ سب باتیں میسرہ خود اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول جب کبھی بھی سائے سے نکلتے، دھوپ میں آتے، تو دو فرشتے باقاعدہ سایہ کر لیتے اللہ کے رسول پر۔ باقاعدہ ان فرشتوں کو بھی اپنی نگاہ سے میسرہ دیکھے تھے۔ اس طرح کے کچھ واقعات جو عجیب طرح کے ہوئے۔ میسرہ جب آئے، حضرت خدیجہ کو باقاعدہ ساری باتیں، ساری رپورٹ پیش کی۔ حضرت خدیجہ، ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل خود انجیل اور توریت کے ماہر تھے، عالم تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، جا کر کے ساری باتیں ان سے بتائیں تو انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزماں کا وقت قریب ہے، ہو نہ ہو وہ نبی آخر الزماں ہو۔ حضرت خدیجہ مکے کی مالدار عورت، جس کے لیے اس دور کے بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سرداران نے باقاعدہ نکاح کی پیشکش کی تھی۔ 2 مرتبہ نکاح ہوا تھا، لیکن دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے خود 2 مہینہ 25 دن کے بعد اس سفر کے اللہ کے رسول کے یہاں باقاعدہ پیغام بھیجا ہے ابو طالب کے یہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بھتیجے سے میرا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یہ پہلا نکاح اللہ کے رسول کا ہوا۔ حضرت ابو طالب، اللہ کے رسول کے چچا، 2 چچا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس غالباً، یہ سب کچھ لوگ ادھر سے اور کچھ لوگ ادھر سے موجود تھے۔ نکاح ہوا باقاعدہ، اور 500 درہم 20 اونٹ مہر میں متعین ہوئے۔ تقریباً اس زمانے کا کہہ لیجئے کہ آپ 1.5 پونے 2 لاکھ روپیہ مہر متعین ہوا۔ اس طرح اللہ کے رسول کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ اس کے بعد کا واقعہ پھر 35 سال کی عمر کا ہے، جو بیت اللہ شریف کی تعمیر سے متعلق ہے۔ بیچ کا 9 سالہ 10 سالہ دور اللہ کے رسول کی شخصیت بڑی ممتاز رہی۔ پورے مکے میں اتنا اچھا اخلاق اور کردار کا آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے تھے کہ اللہ کے رسول کا شہرہ پورے مکے میں مشہور تھا، اور نام کم لوگ لیتے تھے، اس ادب اور اخلاق کی بنا پر
کوئی صادق کہہ کر کے پکارتا تھا، کوئی امین کہہ کر کے پکارتا تھا۔ کوئی بھی رذالت کی چیز، ضلالت کی چیز، گری طبیعت کی چیز اللہ کے رسول کے نفس میں، اخلاق میں تھی ہی نہیں، ان سب سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس دور میں مکے والے، مکے میں کعبہ کے آس پاس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ان سے مانگنا، ان کو جھکنا ان کا شعار تھا۔ اللہ کے رسول کبھی کسی بت کے سامنے نہ اس کو ٹچ کیے نہ کبھی چھوئے، اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور مکے میں اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو مسلم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی انہی لوگوں میں سے تھے، کچھ اور بھی تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل النبوت بھی بڑی پاک باز، بڑی بااخلاق اور بڑی سیرت کی، کردار کی حامل شخصیت تھی۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلے یا اس کے بعد کے ہفتے میں۔ وآخر دعوانا